ذرا خاموش رہیں، آپ ذرا خاموش رہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. جناب صدر بار، معزز اراکین بار، ہمارے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی بار کے ساتھ مجلس آرا ہیں. وکلاء برادری نے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہمیشہ جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی جس جدوجہد میں وکلاء برادری پیش ہے، میں آپ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن میں ایک گزارش کروں گا، ہم لوگ جب میری گزارش سنے، ذرا پہلے آپ بہت نعرے لگا چکے ہیں، بہت آپ بات کر چکے ہیں، میں سن چکا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں آپ کو بحیثیت ایک وکیل کے آپ کے فرض کا احساس بھی دلانا چاہتا ہوں. ہم جلسوں میں جاتے ہیں، عوامی جلسوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، نعرے بازیاں ہوتی ہیں، ہنگامہ خیزی ہوتی ہے، لیکن وکلاء کے فورم کو ہم ہمیشہ ایک سنجیدہ فورم تصور کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک پڑھا لکھا فورم جو ہماری رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور دلائل کی بنیاد پر ہماری بات بھی سن سکتا ہے. ہمیں یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو سنجیدگی سے سنی جاتی ہے. آپ حضرات ہی نے کل جج بھی بننا ہے، اور بحیثیت جج کے آپ نے ایک منصف کا کردار بھی آپ ہی نے ادا کرنا ہے. کیا آپ کا یہ پیشہ، کیا آپ کا یہ فرض منصبی، آپ کا یہ مقام و منصب آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کل جج ہوں تو بغیر سنے ہوئے آپ پہلے سے فیصلے دیتے رہیں، اور آپ کسی کو مجرم کہیں اور کسی کو آپ جرم سے آزاد کر دیں. یہ آپ کا پیشہ نہیں ہے. آپ کا پیشہ سنجیدگی کا ہے. آپ کا پیشہ یہ ہے کہ دوسرے کو پہلے سنیں، اور یہ مہمانداری کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک مہمان کو بلاتے ہیں، پھر اس مہمان پر آوازیں کستے ہیں، پھر آپ آواز کہتے ہیں، پہلے فیصلہ سناتے ہیں. آپ نے تو ابھی تک چودھری افتخار صاحب، جس کے اس مضبوط موقف پر میں ان کو خراج تحسین ہی نہیں، میں ملک بھر میں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے آپ کی صفوں سے یہ نہیں سنا کہ پی سی او پر حلف اٹھا کر ابھی تک آئین کا حلف نہ اٹھانے والا جج بھی معافی مانگے. میں نے کبھی آپ کی صفوں سے نہیں سنا کہ ہمارے عدالت عظمیٰ نے مارشل لا کو کیوں نظریہ ضرورت کے تحت جواز فراہم کیا اور اس کو تحفظ فراہم کیا. یہ بحث کی باتیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وکلاء حضرات، قانون اور آئین کے ماہر آپ ہیں، ہم یقیناً آپ سے رائے بھی لیں گے، مشورہ بھی لیں گے، لیکن جس طرح آپ کو اپنے کیس پر کمانڈ ہوتا ہے اور آپ اپنے موکل سے کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کا کیس جیت کر آؤں گا، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے کیس پر پورا کمانڈ رکھتا ہوں. آپ مجھے نعرہ بازی سے محروم نہیں کر سکتے.
اس تفصیل میں آج نہیں چاہتا، کیونکہ مسئلہ جو ملک کی سیاست کے تقاضے ہیں اس میں کسی متنازع موضوع کو چھیڑنا اور کسی سیاسی پارٹی کو آپ ایک دفاعی پوزیشن میں لائیں، اگر متحدہ مجلس عمل جو اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کی ایک سب سے بڑی قوت ہے، اور اپوزیشن کی اس بڑی قوت کو جو آپ کے ساتھ میدان عمل میں ہے اور سب سے پہلے مجلس عمل میدان عمل میں اتری ہے آپ کے ساتھ، اگر اس قوت کو آپ دفاعی پوزیشن میں لاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آمریت کے مقابلے میں آپ کسی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے محترم وکلاء حضرات، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف نے ایک ریفرنس عدالت کو بھیجا، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا، بحث ہو رہی ہے، ریفرنس صحیح ہے، ریفرنس غلط ہے، لیکن میرے سامنے ایک دلیل ہے۔ میں شاید اپنے آپ کو اس کے لیے حجت و برہان نہ سمجھوں، لیکن قانون اور آئین کی حیثیت سے وکلاء کو، بیرسٹرز کو حجت اور دلیل سمجھتا ہوں۔ وکلاء بھی مسائل پر بحث کرتے ہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن آج اس ریفرنس کے حوالے سے پاکستان کی طول و عرض میں قانون کے پیشے سے وابستہ اس طبقے نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بذات خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنرل مشرف نے ریفرنس غلط بھیجا ہے، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں جناب افتخار چودھری صاحب، چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب کو یہ آئینی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ بارروم میں جائے، وکلاء حضرات کے ساتھ بات کریں۔ وہ سکھر بھی گئے، حیدرآباد بھی گئے، پشاور بھی گئے اور لاہور بھی گئے۔ لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو صرف 2 گھنٹے کا ہے وہ 10 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ لاہور اور پشاور اور اسلام آباد کا، اور لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو 4-4.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے وہ 25-27 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ گاؤں گاؤں ان کا استقبال ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیاں، سیاسی کارکن، وکلاء ہر شہر اور گاؤں سے باہر آ کر امڑ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی پتہ بھی تر نہیں ہوا، کسی کو کبھی خراش بھی نہیں آئی، کہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ اگر وہ 12 مئی کو یہاں کراچی میں تشریف لاتے ہیں، اپنے وکلاء کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک متوازی ریلی نکالی جاتی ہے۔ ہم کبھی کسی کے ریلی کے حق کو نہیں چھیننا چاہتے۔ آپ نے حدود اللہ کے مسئلے پر بھی یہاں ایک ریلی نکالی، کسی نے آپ کو نہیں روکا، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ریلی نہ نکالیں، آپ مظاہرہ مت کریں۔ آپ نے جامعہ حفصہ کے حوالے سے یہاں ریلی نکالی، بہت بڑا مظاہرہ کیا، کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے 12 مئی سے 2 دن پہلے فلور آف دی ہاؤس پر کہا کہ جس دن جج صاحب کراچی جا رہے ہیں اور جس دن جج صاحب بار سے خطاب کر رہے ہیں، اسی روز یہ مظاہرہ کرنا یہ تصادم کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس سے کراچی کے شہر کا امن تباہ ہوگا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، اور پھر وہی ہوا جس کا نظارہ کراچی کے عوام نے بھی کیا، چشم فلک نے بھی کیا۔ آج ہم آپ کے پاس یہاں آئے ہیں اس اظہار یکجہتی کے لیے، اس درد میں شریک ہونے کے لیے، اس غم میں شریک ہونے کے لیے، اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے کہ آپ کے بار سے جج صاحب خطاب کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور یہاں پر ایک قوت MQM کے حوالے سے میدان میں اتری، اور الطاف حسین صاحب نے وہاں سے اعلان کیا کہ میرے جیالے گلی گلی کوچے کوچے سے کراچی کو بھر دیں گے،
یہ صورتحال انتہائی غیر سیاسی، غیر اخلاقی، آپ کو اس کی جو سزا دی گئی، آپ کو اپنے آئینی اور قانونی حق کے استعمال کی جو سزا دی گئی، کراچی کے عوام کو جو سزا دی گئی، کراچی کے وکلاء کو، کراچی کی سیاسی پارٹیوں کو، مذہبی پارٹیوں کو، ان کے کارکنوں کو جو سزا دی گئی، آج متحدہ مجلس عامل کی قیادت آپ کے ساتھ براہ راست اس احتجاج میں شرکت کے لیے یہاں آئی ہے، ورنہ ہم آپ کے اس جہتی میں پہلے بھی گلی گلی کوچے کوچے آپ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، مسلسل آپ کے ساتھ اس احتجاج میں شریک رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ملک کے سیاسی معاملات ہوتے ہیں، قانون پر بحث آپ کا حق ہے، قانون کی تشریح کرنا عدالت کا حق ہے، لیکن قانون بنانا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے لوگ، ہم آپ کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کرتے، چاہے آپ سے ہمارا اختلاف ہو، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں چاہے ہمارا ان سے اختلاف ہو، لیکن ہم ان کے فیصلے کے حق کو چیلنج نہیں کیا کرتے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اراکین آزادانہ طور پر ایک سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی گفتگو نہیں، باضابطہ مذاکرات کے نتیجے میں آپ وکیل پیشہ ہیں، آپ ایڈوکیٹس ہیں، آپ کبھی بھی پارلیمنٹ کے اراکین کی اس حق کو چیلنج نہ کریں، اختلاف رائے کریں، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن ان کے اس حق کو چیلنج کرنا کہ معافی مانگو، معافی ہم کیوں مانگے؟ اس لیے مانگے کہ ہم نے وردی کے کردار کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ہم نے اس کو پابند کر لیا تھا، اور اس نے قوم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں 31 مارچ 2004 کو یونیفارم اتار دوں گا، پھر دغا اس نے کی اور معافی ہم مانگے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے یا نہیں کیے؟ اہل مکہ کے ساتھ معاہدے کیے، یہود مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے، قبائل مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا، تمام معاہدے کفار نے توڑے۔ کیا ہم اس کا الزام رسول اللہ پہ لگا دیں کہ آپ نے غلطی کی تھی؟ نعوذ باللہ۔ ہم نے معاہدہ کیا، سیاسی نقطہ نظر سے کیا۔ مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ ایک جگہ پر ایک غلطی اٹھائی گئی جس کا سہارا لے کر انہوں نے اسمبلی میں غیر ضروری قانون سازی کی کہ 2 عہدوں کا قانون پاس کرنے کی۔ میں اس بیرسٹر کا احترام بھی کرتا ہوں، میرا دوست بھی ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن جب ہم نے اس معاہدے کی بریفنگ دی پورے اسمبلی کے اپوزیشن کے پارلیمانی گروپ کو، تمام پارٹیاں موجود تھیں، یہ بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے، اس وقت بھی ہم نے ان کے سامنے یہی آرٹیکل 63(1)D کا ذکر کیا، اور پھر LFO پر جب قانون سازی ہو رہی تھی اور آئین میں ترمیم کا عمل جاری تھا تو انہوں نے سب سے لمبی تقریر اس موضوع پہ کی، نہ ہمارے ساتھ بریفنگ میں وہ نشاندہی کر رہے ہیں، نہ اپنی تقریر میں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب 17ویں ترمیم پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت گنجائش ہے کہ قانون پاس کیا جائے۔ اب مسئلہ ٹائمنگ کا ہے، اگر ترمیم پاس ہونے سے پہلے وہ بتا دیتے تو شاید ہم ڈٹ جاتے کہ ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر ٹائمنگ یہ ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ نشاندہی کرتے ہیں تو ذرا اپنی برادری کے اس بیرسٹر سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ کی وہ مہارت اور آئین پر آپ کی وہ قدرت یہ اس پہلے کیوں نہیں تھی کہ آپ ان کی رہنمائی کرتے؟ آپ نے LFO پر بحث کے دوران اس کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ اور اگر میں نے LFO کے 7 شقوں کو ووٹ دیا ہے اور میں اس کا مجرم ہوں تو یہی حضرات جو ہم سے استعفے کی بات کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، انہی حضرات نے 2 شقوں کو ہمارے ساتھ ووٹ کیا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ LFO کے ترمیم میں ہمارا حصہ نہیں تھا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ووٹ کیا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے۔ تو یہ ایک نظری معاملہ ہے، نظری معاملات میں اختلاف نظر ہو سکتا ہے، ایک سوچ ہو سکتی ہے کسی کی، اور جنرل مشرف کہتا ہے کہ جی MMA والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو میں نے بھی کی۔ میں ٹیلی ویژن پر ان کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، آئے اور وہ ثابت کرے ہمارے اوپر کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کیا ہے یا آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کیا، تم نے قوم سے دغا کی ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح آج ہماری عدالت عظمیٰ اور عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس وہ عدالت عظمیٰ کی ماضی کے کردار پر اپنے کردار کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں،
متحدہ مجلس عمل بھی اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اسی ایک آمر کے مقابلے میں اپنا کفارہ ادا کر رہی ہے، میدان عمل میں ہے، جدوجہد میں ہے ہم لوگ۔ اور پھر آپ نے بات کی بلوچستان اسمبلی سے نکلنے کی۔ ہم آج بھی بلوچستان اسمبلی کی اس موجودہ اتحاد سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپوزیشن کو آمادہ کرو تاکہ ہمارے ساتھ مل کر وہاں حکومت بنائے۔ ہم وزیر اعلیٰ کے طلبگار بھی نہیں ہوں گے، اپوزیشن کی جس پارٹی کو وزیر اعلیٰ کا منصب چاہیے ہم ان کو دینے کو تیار ہیں، تاکہ ہم حکومت کی قربانی تو دے لیکن جمہوریت کی قربانی نہ دیں۔ اگر پھر ہمارے جانے سے اسمبلی ٹوٹ گئی اور وہاں گورنر راج لگا تو آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ملاؤں نے پھر جرنیلوں کو آگے آنے کا موقع دے دیا ہے۔ ہم کبھی ان کو اپنی آمریت کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے وہاں پر۔ اور پھر آپ کو بتا دوں، ہم حکومت میں یقیناً مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، لیکن صوبہ جاتی نظام میں اور وفاقی نظام میں صوبے کا اپنا ووٹ، مرکز کا اپنا ووٹ اور ہر جگہ کی طاقت کا توازن ایک دوسرے سے مختلف۔ حکومت سازی کے لیے کبھی مخلوط حکومت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن سیاسی پارٹیاں اپنے شرائط پہ بات کرتی ہیں۔ آپ کو میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم مخلوط حکومت کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے اعتماد کی ووٹ کی بات آئی، سب سے پہلے اعتماد کی ووٹ، ایم ایم اے نے انکار کر دیا ووٹ دینے سے، سرحد اسمبلی نے ان کو شکست دی، اور بلوچستان میں اس لیے شکست ہوئی کہ مجلس عمل نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اسی جنرل مشرف کے خلاف مخلوط حکومت کے اندر ہوتے ہوئے مرکز کی پالیسیوں کی پیروی کی کوئی فرق نہیں آیا ان کی سوچ کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے جب وردی کے لیے قراردادیں آ رہی تھیں، پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی، سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی، تو سرحد اسمبلی نے وردی کے خلاف قرارداد پاس کی۔ اور جب بلوچستان اسمبلی میں قاف لیگ والے، وزیر اعلیٰ صاحب والے یہ قرارداد حق میں لانے لگے تو ہم نے کہا کہ ہم مخالفت کریں گے، اور جب اس کو احساس ہوا کہ میں شکست کھا رہا ہوں اس کو قرارداد واپس لینی پڑ گئی۔ یہی اس بلوچستان ہے۔ جب فوجی آپریشن کا سوال پیدا ہوا تو اسمبلی کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی کہ اب فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، وہ قاف لیگ کی وجہ سے نہیں، وہ مجلس عمل کے ووٹ کی وجہ سے ہوا۔ اگر کابینہ نے ریکارڈ پر یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ قاف لیگ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ مجلس عمل کے موقف کی وجہ سے تھا۔ لہذا مخلوط حکومت میں ہوتے ہوئے میری بات سنیں، آپ میری گزارش سنیں ذرا، بات سنیں ذرا، خدا کے بندے کیا آپ میری بات تو سنیں، میں بات کر رہا ہوں، تفصیل کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجلس عمل ایک صوبے کے اندر کسی مخلوط حکومت میں ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اسمبلی گر جائے گی، کہہ رہی ہے آپ سے، آپ ہیلپ کریں کہ اپوزیشن کے لوگ ہم سے حکومت بنائیں مل کر، ہم انہیں وزیر اعلیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کاف سے ہماری جان چھوٹ جائے، کوئی آتا نہیں ہے، نہیں ہوگا، اسمبلی گرے گی، گورنر راج لگے گا، پھر آپ میں سے چند لوگوں کے جو کہیں گے کہ ملا نے راستہ دے دیا، اس تک نہ پہنچائیں۔ حکومت کی قربانی کی بات کریں، 100 دفعہ دینے کو تیار ہیں، لیکن جمہوریت کی قربانی کے لیے مت کہیں آپ۔ اور پھر اس کے علاوہ سرحد کی حکومت نے مسلسل ایک موقف رکھا ہوا ہے، ہم اسمبلی میں ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، حکومتوں کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خارجہ پالیسی میں ہم نے مقابلہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ ہماری محترمہ فرماتی ہیں کہ خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، عالمی اتحاد کا حصہ ہونا ٹھیک ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ٹھیک ہے، مذہبی انتہا پسندی کے لیے مشرف کی پالیسی ٹھیک ہے، لیکن وہ امریکہ کا وہ تقاضا پورا نہیں کر سکتا جو اگر میں آؤں گی اور میں کر سکوں گی۔ اب یہ بات جو ہے یہ پالیسی کا اختلاف نہیں ہے، اپوزیشن اسے کہتے ہیں جو حکومتی پالیسی کے متبادل پالیسی پیش کرے، اس نے عالمی اتحاد کو اولیت دی ہے۔ ہم اسلامی دنیا اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں، اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، تنازعات کے ذریعے، جھگڑوں کے ذریعے، گولی کے ذریعے نہیں چاہتے۔ ہم سیاسی امن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم ایک مذہبی قوت ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ملک میں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ڈنڈے اور اسلحے کی بنیاد پر ہم تبدیلی کی بات نہیں کر رہے۔ تو لہذا
تو میرے محترم دوستو، آپ اس حوالے سے اپنے مقام منصب کا بھی احترام کریں، ہمارے نظریہ سوچ اور فکر کا بھی احترام کریں۔ اختلاف کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سنجیدہ فورم ہے جہاں ہم آ کر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کچھ ہم قانون اور آئین کی باریکیوں میں جا کر بات کریں، ہم بین الاقوامی پالیسی کی بات کریں، ہم عالمی سطح پر اس عالمی ایجنڈے کی بات کریں جو 3 باتیں ہیں: آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی استعمار جو اس ایجنڈے کے سب سے بڑے علمبردار بنتے ہیں کہ آج وہ قوموں کی آزادی کو یقینی بنا رہے ہیں، ان کے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں، یا قوموں کی آزادی کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جمہوریت کے علمبردار کیا وہ دنیا میں بادشاہتوں اور ڈکٹیٹروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر وہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر عالمی استعمار اور ہمارا ڈکٹیٹر آج ایک صف میں ہے، ہم کیسے تسلیم کریں کہ عالمی دنیا جمہوریت کے لیے مخلص ہے؟ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، گوانٹانامو سے لے کر پاکستان اور دنیا بھر کے ریاستی عقوبت خانوں میں آج انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ آج آپ ہی کے ملک کے جو مسنگ پیپلز کے لیے اور فیملیاں سپریم کورٹ کے آگے کھڑی ہیں، آج وہ آواز ہے کہ انسانی حق کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے کہ عالمی قوتیں وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے چارٹر کو بھی پامال کر رہی ہے، جنیوا کنونشن کی انسانی حقوق کے چارٹر کو بھی پامال کر رہی ہے، اور ہمیں کہتی ہے کہ تم انتہا پسند ہو اور شدت پسند ہو۔ یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آج پھر اعادہ کرتا ہوں اس موقف کا کہ جھگڑا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نہیں ہے، جھگڑا مفادات کا ہے۔ امریکہ نے ایک فرضی عنوان کی بنیاد پر طاقت کے استعمال کا جواز پیدا کیا ہے۔ وہ اصل میں عرب کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ افغانستان میں اتر کر وسط ایشیا کے معدنی ذخائر پر اپنے کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ گوادر اور کراچی کے پورٹ کو قبضے میں لے کر جنوب ایشیا کی تجارتی راستوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نئے مستقبل کی طرف جا کر دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کو ان استعماری پنجوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ امریکہ کا جو یار ہے، لہذا معاملہ کا جو یار ہے، لہذا پاکستان کے اندر پاکستان کے داخلی سیاسی عوامل اپنی جگہ پر حقیقت، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن آج کی دنیا میں اور خاص طور پر 9/11 کے واقعے کے بعد عالمی عوامل اتنے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ پاکستان کی داخلی سیاست میں ان خارجی عوامل کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر آپ کی حیثیت اس کبوتر کی ہے جو اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا۔ لہذا ہمیں عالمی حالات پہ نظر رکھنی چاہیے، ہمیں ان کے مقابلے میں کہنا چاہیے۔ انہوں نے تعلیمی پالیسی میں مذہب کا نام و نشان ختم کرنے کی کوشش کی، تعلیمی پالیسی میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے قانون کی بنیاد پر، اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پر اسلام کے بنے بنائے قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو مقابلہ کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر اسلام کی مخالفت میں کوئی قوت مشرف کا ساتھ دے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جمہوریت اور آئین کے حوالے سے کسی نظری معاملے میں کسی کا ہم سے اختلاف ہو جائے تو پھر ہم مجرم ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ نے ان کو ووٹ کیوں کیا۔ میں کہتا ہوں آئین کی کسی شک کے حوالے سے مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی نرمی ہم نے دکھائی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ جنرل مشرف نے اس معاہدے سے دغا کرنے کے بعد اب ہمیں پابند نہیں بنایا، نہیں رکھ سکتا کہ ہم 7ویں ترمیم کے پابند رہیں۔ ہم اس کے خاتمے کے لیے بھی پارلیمنٹ اور باہر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے، لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر آئین کی کسی ایک چھوٹے سے شق پر اگر حکومت کے ساتھ ایک بات طے ہوتی ہے مذاکرات کے نتیجے میں، وہ تو جرم ہے، لیکن پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جس کا آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے، جس کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، جس کا آئین کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی، اس سب سے احتراز کیا جا رہا ہے، اس سب سے صرف نظر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، اور ہماری ملک کی ایک پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسلام کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے
صاحب نے بھی مشرف کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور وہ پورے اللہ سے بھی معافی مانگے، توبہ بھی کرے اور قوم سے بھی معافی مانگے، لیکن اس کے باوجود ہم فراخ دل لوگ ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں۔ میں ان روشن خیالوں سے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو انتہا پسند ہوئے اور آپ روشن خیال ہوئے، ہم تو ہوئے تنگ نظر، آپ تو ہوئے وسیع نظر۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور تنگ نظر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمانوں میں۔ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اصولوں کی بنیاد پر، آئین کی روشنی میں جچے تلے انداز کے ساتھ، دلائل کی بنیاد پر اگر آپ وہ کلا کی خواہش ہو تو ایک الگ سا اور فورم بنا لیں جس میں گھنٹہ 2 گھنٹے کا آپ کے پاس بھی وقت ہو اور میرے پاس بھی وقت ہو۔ میں اپنے موقع پر الحمدللہ کمانڈ رکھتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔